باریکیوں سے روشنی کی طرف آپ کا رہبر نور علم میڈیا لائک اور سبسکرائب کیجیے۔ میرے نال کیتے ہوئے وعدیاں نو پورا کر، کھجوریں تک میسر نہ تھی جن کے پیٹ بھرنے کو، کھجوریں تک میسر نہ تھی جن کے پیٹ بھرنے کو۔ یہ اللہ کے مجاہد چلے تھے جنگ کرنے کو، یہ اللہ کے مجاہد چلے تھے جنگ کرنے کو۔ اللہ انہاں دے کول مال کوئی نہیں، اللہ انہاں کول لباس کوئی نہیں، اے اللہ انہاں دے وجود تے کپڑا کوئی نہیں۔ مولا اگر ایک ختم ہو گئے تیری توحید دا آوازہ کون بلند کرے گا؟ اللہ انہاں دی نصرت دے مدد تیرے اختیار دے اندر ہے۔ حضرت ابو بکر نے نبی کریم دیا اے بے قراریاں دیکھیاں، آکے جفا مار لیا، فرمایا یا رسول اللہ اتنا نہ رو، زمین بھی اتھرواں نال تر ہو گئی۔ نبی کریم دی بے قراری حضرت ابو بکر کولوں ویکھی نہیں گئی۔ ابو بکر بھی سمجھ دے سن او لوکو بچہ روئے ماں نو ترساندا ہے، نبی روئے تے خدا نو ترساندا ہے۔ اس واسطے صدیق فرما رہے ہیں، حضور نے سر مبارک اٹھایا، فرمایا ابو بکر مبارک ہوئے، اے دیکھ اللہ دے فرشتے تہاڈی نصرت تے مدد واسطے آ گئے نے، فرشتے پہنچ چکے نے۔ ہن میدان سجیا ہے، کافراں والوں عتبہ شیبہ ولید میدان دے اندر نکلے نے، آواز لاندے نے کوئی ہے جڑا ساڈے مقابلے دے اندر آئے۔ انصاری صاحب بھی اٹھے نے، کہن لگے تسی کون ہو؟ انہاں آکھیا اسی انصاریاں۔ کہن لگا واپس ٹر جاؤ، اسی انصاریاں نال نہیں لڑنا، اساں اپنی برادری دے نال لڑائی کرنی ہے۔ کوئی قریشی ہوئے جو ساڈے مقابلے دے اندر آئے۔ حضور نے فرمایا حمزہ جی یا رسول اللہ کھڑے ہو، علی جی یا رسول اللہ کھڑے ہو، عبیدہ جی یا رسول اللہ کھڑے ہو۔ فرمایا چلو اللہ دا نام لو، میدان دے اندر اترو۔ شیبہ دے سامنے ایک کفار دے بڑے بہادر، عتبہ بڑا بہادر، ولید بڑا بہادر، شیبہ بڑا بہادر، مگر ادھر اسلام دے شیر حضرت حمزہ، حضرت علی مرتضی، حمزہ حضور علیہ السلام دے شیر نے۔ خود حضرت حمزہ نے فرمایا، صحابی کہہ رہے نے اے حمزہ عمر تلوار لے کے آ رہے نے۔ حضرت حمزہ نے فرمایا پریشان نہ ہو، اگر وہ تلوار لے کے آ رہے تو میں بھی حمزہ ہاں، میں اللہ دا بھی شیر ہاں، او دے مصطفیٰ دا بھی شیر ہاں۔ اور دوسرے پاسے علی مرتضی جڑے اللہ دے شیر نے۔ علی کا عشق زندگی سنوار دیتا ہے، علی کا عشق زندگی سنوار دیتا ہے، علی کا بغض چہرے بگاڑ دیتا ہے۔ ارے کون چھینے علی سے مسلح خلافت، علی لگا کر ایک ٹھوکر در خیبر اکھاڑ دیتا ہے۔ حضرت علی مرتضی، حضرت حمزہ، حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں دے مقابلے دے اندر پوچھیا کون ہو بھائی؟ حضرت حمزہ نے فرمایا میں حمزہ، حضرت علی نے فرمایا میں علی ہوں، عبیدہ کہن لگے میں عبیدہ، کہن لگا ہون جوڑ بنیا، برادری دے بندے تے ہاؤ نا،
اسی انہاں نال کیوں لڑیے؟ بگانیاں نال لڑائی نہیں، ساڈی اپنیاں نال لڑائی ہے۔ لڑائی شروع ہوئی، حضرت حمزہ نے ایسی تلوار چلائی، عتبہ جسم دے ٹکڑیاں دے اندر بدل گیا۔ شیر خدا دی تلوار چلی، ولید بھی زمین تے ذبح ہو کے ڈگ گیا۔ حضرت عبیدہ وہ لڑ رہے سن مگر شیبہ نے تلوار چلائی، انہاں دی پنڈلی کٹ گئی، آپ زمین تے گر گئے۔ حضرت علی یا حضرت حمزہ دونوں آئے یا ایک، انہاں نے اودا شیبہ دا بھی سر قلم کیتا، انہاں نے اٹھا کے حضور دے کول لے گئے کہ حضرت عبیدہ بڑے غمگین نے۔ یہ ابو عبیدہ بن جراح نہیں، یہ عبیدہ دوسرے نے، ابو عبیدہ بن جراح اور نے، اور اکھیاں چوں آنسو جاری نے۔ یا رسول اللہ تمنا تے شہادت دی سی تے میں تے زخمی ہو گیا، جب میں اس طرح فوت ہو گیا تے شہادت نہیں ملی۔ فرمایا نہیں، تو اس حالت دے اندر بھی فوت ہو جائے گا تے رب تنو شہیداں چ اٹھائے گا۔ یہ جذبات سن صحابہ دے۔ پھر عام جنگ شروع ہوئی، پھر مسلمانہ بھی اپنیاں ساریاں پڑھاساں کڈیاں۔ جدوں حضرت بلال نے امیہ نو ویکھیا نا، وہ ایک سائڈ تے لکدا پھردا سی کہ میں لڑائی چ شامل نہ ہواں، کسی دے ٹریٹے نہ چڑھ جاں۔ تے حضرت بلال دی قدرتی تے حضرت بلال امیہ سردار سی، یہی سی جڑا انہاں نو اگ تے لٹاندا تے سینے تے پتھر رکھ کے ماردا سی، کوڑے برساندا سی۔ تے حضرت بلال دی نظر پہ گئی، آپ نے فرمایا انہوں اج بے ایمان نو جان نہ دیو، انہیں منو بڑیاں تکلیفاں دیتی ہیں، بڑا نسیا ہے، مگر آپ نے انہوں چھڑیا نہیں، اتھے ہی وہ تباہ و برباد ہو گیا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف کہندے نے میں کھڑا ہوں تو میں جدوں سجے پاسے ویکھیا، کھبے پاسے ویکھیا تو دو لڑکے نے کھڑے ہوئے، او جنہاں کشتی لڑی سی، تے کشتی دے اندر چھوٹے نے وڈے نو آکھیا سی کہ پراوا توں تے اگے ہی قبول ہو جانا ہے، تے جے تو آج ڈگ جائے نا تیرا بگڑدا کچھ نہیں تے میرا سب کچھ سنور جاندا ہے۔ یہ ایمان دی کشتی سی۔ تو بڑا لمحہ پہ گیا، چھوٹا سینے تے بہ گیا، حضور نے دوواں نوں آکھیا چلو ٹر جاؤ۔ تے یہ دونوں ہی تلواراں لے کے کھلوتے نے، تے انہاں نوں شناخت نہیں سی ابو جہل دی۔ تے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے کہ میں کھڑا ہوں تے میں سجے کھبے نظر ماری تو دو لڑکے کھلوتے ہیں، تے سانو کہن لگے چاچا ابو جہل دا پتہ ہی۔ انہاں آکھیا کہ انہاں وجرو انہاں نو ویکھیا کہ تہاں کی کرنا ہے؟ تے حفیظ جلندری نے انہاں دی ترجمانی کیتی کہ انہاں کی آکھیا؟ انہاں آکھیا قسم کھائی ہے مریں گے یا ماریں گے ناری کو، سنا ہے گالیاں دیتا ہے محبوب باری کو۔ آپ نے فرمایا او پترو او دے ارد گرد فوج دا ایک لشکر دستہ ہے، او دی حفاظت کر رہا ہے۔ بچے کہن لگے، انہاں نے حضرت عبد الرحمن بن عوف نے کیا او تے ایک لشکر ہے جڑا انہاں دی حفاظت کر رہا ہے، حفاظت کر رہا ہے گرد اس کے فوج کا دستہ۔ بچے کہنے لگے یہ دستہ کب تلک روکے گا اسرائیل کا رستہ۔ اسرائیل دا رات نہیں نہ روک سکتا، پر ایک نے اونٹ نو ماریا، ایک نے وہ دی لات تے ماریا، زمین تے ڈگیا، زخمی ہو گیا۔ ابو جہل دے بیٹے اکرمہ انہاں ایک دے بازو تے تلوار چلائی، وہ لٹک گیا چمڑے دے نال۔ اس واسطے اسی کہندے ہیں کہ واہ صحابہ واہ، وہ ایک ہاتھ نال ہی لڑ رہے ہیں، ایک ہاتھ کٹ چکے ہیں، تو ایک ہاتھ نال جدو لڑن دے نے تے پھر ظاہر ہے انجن جدو جھولدا سی تے پھر رکاوٹ پیدا ہوندی سی۔ انہاں آکھیا جڑا عشق چ رکاوٹ ہوئے وہ پھر رکاوٹ دور ہونی چاہیے۔ جیڑی محبت مصطفیٰ چ رکاوٹ پیدا ہو جائے اور رکاوٹ دور ہونی چاہیے۔ پیر تھلے رکھ کے اس نو اپنے بازو نو جدا کر چھڑیا اور دسیا کہ عشق مصطفیٰ واسطے
اسی ہر چیز دی اسی طرح قربانی پیش کرتے ہیں. اے حالی جنت چ نہیں پہنچے، بازو پہلے جنت چ پہنچ گیا. ابو جہل زمین تے تڑپ رہا ہے. اللہ پاک نے نبی کریم نو فتح عطا فرمائی، 70 کافر مارے گئے، گرفتار ہو گئے. آقا نے فرمایا جب پتہ کرو ابو جہل کتھے. حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماندے نے میں تلاشی چ گیا تو ویکھیا خون چ لت پت پیا، اکھڑے اکھڑے ساہ لین ڈیا، تے میں او دے سینے تے بہ گیا. یہ تلوار میرے ہاتھ چ سی تے انہیں ماڑی جی اکھاں کھولیاں. کہندا کون ہے؟ میں کہیا عبداللہ ابن مسعود. کہندا اچھا بکریاں چارن والا؟ انہاں آکھیا ہاں. اے ویکھ لے پھر اج تو قوم دا سردار، میں مصطفیٰ دا غلام. اج سردار دے سینے تے او بکریاں چارن والا بیٹھے آئی. اینو ایمان دی قوت تے طاقت کیا جاتا ہے. آکھیا ہن تیار ہو جا تیری تون لانی. انہیں کہا یہ تون ذرا تھلوں لائیں، ذرا لوکاں نو پتہ چلے کہ کسی سردار دی تون ہے، کسی وڈیرے دی گردن ہے. یہ کفر اس دا آخری لمحات. اور فرعون پھر بھی ڈر گیا. فرعون نے تے آخری وقت انہیں جملے کہنے شروع کیتے تو چلو جبریل نے نہیں کہن دیتے، وہ وکھری بات ہے. لیکن یہ اسی واسطے حضور نے فرمایا کہ میری امت دا فرعون جڑا وہ ابو جہل ہے، میری امت دا فرعون. اور اس طریقے نال ابو جہل ماریا گیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نو خبر دیتی گئی. کملی والے نے فرمایا میری امت دا فرعون قتل ہو گیا. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے سامنے وہی کفار انہاں دیاں لاشاں پئیاں ہوئیاں نے. بدر دے کھوہ دے اندر لاشاں سٹیاں. حضور نے فرمایا او چودھریو وڈیریو، یہ لاشاں نو خطاب ہے. تساں رب دے وعدے نو سچا ویکھ لیا؟ میں تے اپنے رب دے وعدے نو سچا ویکھ لیا کہ میرے رب نے جڑا وعدہ کیتا سی نا وہ پورا کر چھڑیا. اور آج ویکھ لو تسی ذلیل ہو کے اس کھوہ دے اندر پے ہوئے ہو، مردہ پے ہوئے ہو. آج میرے رب نے منو کامیابی اور کامرانی عطا کی تھی. اس طریقے نال اللہ پاک نے اہل اسلام دی اس ایمانی قوت اور پاور دی وجہ نال کامرانی عطا فرمائی. اور اس کامرانی دی وجہ نال ارد گرد جتنے علاقے سن انہاں تے اسلام دا ایک دبدبہ پیدا ہو گیا کہ مسلمان مکے نہیں جے. انہاں دا ایمان وہ اسلحے دی طاقت تے نہیں لڑتے، وہ ایمان دی طاقت تے لڑتے. وہ اسلحے تے بھروسہ نہیں کرتے، وہ رب دی ذات تے بھروسہ کرتے ہیں. اور جدوں تک مسلمانہ نے رب دی ذات تے بھروسہ کیتا ہے اللہ نے کامیابی دے سارے دروازے کھولے. اور جدوں تک مسلمانہ دی نظر مال دولت اور دنیاوی جاہو جلال تے آ گئی تو ذلت اور رسوائی دی اندر چلے گئی. تو یہ اسلام دا وہ پہلا مارکہ 17 رمضان دے اندر روزے رکھ کر کھجوراں تے روزے رکھ کے صحابہ نے یہ مارکہ لڑیا. پھر عرب دی گرمی جنہاں نے وہ ویکھی، پھر تپدا ہویا میدان، زمین بھی تپی ہوئی، آسمان بھی تپیا ہویا، پھر اسلحہ بھی مکمل نہیں، اپنے تو دگنے افراد نے. یہ سب صحابہ دے ایمان دی نشانی ہے. تائیں عرش والا فرماندا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. سونیا اے جننے بھی تیرے نے میں رب انہاں تے راضی ہو گیا. واخر دعوانا باریکیوں سے روشنی کی طرف آپ کا رہبر نور علم میڈیا، لائک اور سبسکرائب کیجیے.